جیسا کہ ہم نے بارہا عرض کیا، نگران شورا کے سنتوں بھرے بیان کا اور دکھائیں آپ کو اس ضمن تیاریاں۔ اب پیش ہے سنتوں بھرے بیان کی جھلکیاں۔ نگران شورا نے سیاسی و سماجی شخصیات کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ امت کے خیر خواہ کے موضوع پر مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جانے والا بیان آپ کو بھی مختصراً دکھاتے ہیں۔ ہمارے بیان کا موضوع امت کے خیر خواہ ہے۔ خیر خواہی کیا شے ہے؟ یہ جو اقتدار ہے، یہ جو خلافت ہے، یہ جو منصب ہے، میری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ سب جو بھی اوپر سے لے کر نیچے تک جو اس طرح کے ذمہ دار ہوتے ہیں، یہ سب اپنے اپنے لیے غور کرتے رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد سنا رہا ہوں کہ جسے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا والی اور حاکم بنائے، پھر وہ مسلمان کی حاجت، ضرورت اور محتاجی کے سامنے آر کر دے، تو اس کی بھی حاجت، محتاجی، ضرورت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی رکاوٹ اور کھڑی فرما دے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس طرح کے نہ مظلوموں حاجت مندوں کو اپنے تک پہنچنے دے، اپنے دروازے پر سخت پیرا بٹھا دے، نہ ان کی ضروریات کی پرواہ کرے، ان سے غافل رہے، ان کی حاجت روائی کا جو انتظام نہ کرے، اپنی حکومت سنبھالنے میں اپنی عیش و آرام میں منہمک رہے، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ اپنے مجبور بندوں کا بدلہ لے گا کہ اس کی حاجتیں ضرورتیں پوری نہ فرمائے گا، اس کی دعائیں قبول نہ فرمائے گا۔ اس سزا کا ظہور کچھ دنیا میں بھی ہوگا اور پورا ظہور آخرت میں۔ ہم میں سے ایک تعداد جو اس فیلڈ میں آتی ہے، اس کا ایک ہی ذہن ہوتا ہے، بھائی ہم تو لوگوں کی خدمت کے لیے آئے، ان کے دکھ درد بانٹنے کے لیے آئے۔ یہی ہے نا، جب تک احال کا تقرر نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی نظام نہیں بن سکتا۔ ہمارا جب بھی کوئی نظام کلپس ہوگا نا، اس کے دو وجوہات ہوں گی۔ نمبر 1، احال کا تقرر نہیں کیا گیا ہوگا، اور دوسرا، ان کی پوچھ گچھ نہیں کی گئی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ ہی اس سے رسوا کرتا ہے، اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے۔ آپ کی زوجہ جب آپ سے رونے کا سبب پوچھتی تھی تو سبب کچھ اس طرح بیان کرتے تھے کہ میں کیوں نہ رہوں کہ مجھ پر محتاجوں، غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں کا بوجھ آ گیا۔ اگر کل بروز قیامت مجھے ان کے بارے میں پوچھ لیا گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور اپنے آپ کو ایک نارمل پرسن کے طور پر پروڈیوس کیا اور ایک نارمل پرسنالٹی کے ساتھ آپ چلتے رہے۔ یاد رکھیے گا، حاکم کا جو کردار ہے نا، اس کا رعایا پر اثر پڑتا ہے۔ ہر وہ شخص جس کے ذمہ کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، قہر و تسلط رکھتا ہے، اس کا یس یس کہلاتا ہے، نو نو کہلاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ پاور ضرور ہے۔ سب سے پہلے اپنے کردار میں تبدیل، جو نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے؟ کہ جو اپنے ہی گھر کو روشن نہ کر سکے وہ معاشرے کو کیا روشن کرے گا؟ جو اپنا ہی کردار درست نہ کر سکے وہ معاشرے کا انداز کیا درست کرے گا؟ مسلمانوں کے کام انہی کے سپرد کیے جائیں گے نا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین یہ اپنے منصب کو جانتے تھے کہ میرے منصب پر میرے لیے کون سا تحفہ، کون سا تحفہ رشوت، کون سی دعوت، کون سی دعوت رشوت، کون سی عطا، کون سی عطا رشوت ہوگی۔ اور آج بدقسمتی کے ساتھ اللہ ماشاءاللہ کوئی بچاؤ تو بچاؤ، آپ کسی غلط راستے پر چلنے سے بچیں گے کیسے؟ کہ آپ کو پتا تو ہو کہ یہ روٹ غلط ہے، آپ اس روٹ کو غلط جانتے ہی نہیں ہیں، تو how can you stop you؟ آپ کیسے خود کو روکیں گے؟ خوش نصیب ہے وہ شخص جو لوگوں سے محبت کرتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ بد نصیب ترین شخص ہے وہ جس کی لوگ تعظیم اس کی شر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ دنیا میں جیسے کام کیے ہوں گے نا ویسے ہی نام یاد رہیں گے۔ اچھے کام کر کے مریں گے تو اچھے نام سے یاد کیے جائیں گے، برے کام کر کے مریں گے تو برے نام سے یاد کیے جائیں گے۔ ہماری اولادوں کو کہا جائے گا یا تیرا باپ تو ایسا تھا، اگر نیک تھا تو ہماری اولاد کی عزت ہوگی۔ سیاست کہنی ہے غیبت نہ کریں، غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت سے بچ کر سیاست کیسے ہوگی؟ میں نہیں کہتا کہ ناممکن ہے، ہمارے خلفائے راشدین نے سیاست کی ہے اور گناہ سے بچ کر کی ہے۔ اب کیسے آگے بڑھے گا جب تک کہ دوسرے والے کو ڈیگریڈ نہیں کرے گا؟ جب تک رعایا کے دل میں بھی اللہ کا صحیح معنی میں خوف پیدا نہیں ہوگا تب تک بات بنے گی نہیں۔ اور یہ بھی ذمہ داری ہماری ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ مخلوق کی ملی ہوئی ذمہ داری کو بھی کم حق کو نبھانے کی کوشش کرے گا۔ اس راستے میں اگرچہ بہت خاردار جھاڑیاں ہیں، ہم نان پولیٹیکل باڈی ہیں، پیورلی ریلیجیس باڈی، اور ہمارا کام مسجد برو تحریک ہے، اور دعوت اسلامی مختلف شعبوں میں کام کرتی ہے۔ آپ جس شعبے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیں آپ کر سکتے۔ دعوت اسلامی تمام عاشقان رسول کی ہے کہ وہ آئے اور اپنا کردار ادا کرے، اور یہ ثواب کمانے والا کام ہے۔